کہ عقیقے کے لیے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جو حدیثوں میں مطلب تعلیم آئی ہے کہ لڑکی کے لیے ایک بکری اور لڑکے کے لیے 2 بکریاں. بکری کا لفظ آیا، بکرا بھی کر سکتے ہیں، دمبا بھی کر سکتے ہیں، دمبی بھی کر سکتے ہیں. تو بکری لے لیں یا بکرا لے لیں، بلکہ بکری اگر حدیث کے الفاظ کے مطابق لیں تو یہ بکرے کے مقابلے میں سستی ملتی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. اور لڑکے کے لیے 2 کا ذکر آیا، لیکن اگر آپ 1 بکری بھی کریں گے تو ٹھیک چل جائے گا. دوسرا یہ کہ اس کا گوشت باہر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل، اس کے گوشت کے وہی حصے ہوتے ہیں یا وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے، اور جانور کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے کہ کم از کم 1 سال کا بکرا یا بکری ہونے چاہیے. اور اس کے گوشت کے آپ 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک رشتہ داروں کو دے دیں، خود کھا لیں، اور غربا میں تقسیم کر دیں. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سارا کا سارا تقسیم کر دیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پکا کر جیسے دعوت کر دیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں. کسی کی ممانعت نہیں ہوتی. بعض کہتے ہیں کہ دادا دادی نانا نانی ماں باپ نہیں کھا سکتے، یہ سب مطلب یہ کہ اپنے پاس سے خود ساختہ باتیں ہیں، سب کے سب کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے کہا ہڈیاں باہر پھینک سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ نئی نئی پھلجڑیاں ہمارے گھروں کے اندر اس وقت نکلتی ہیں جب اصل دین سے ہم محروم ہوتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم سال ہا سال، بلکہ بعض لوگ پوری زندگی اسی قسم کی غلط باتوں کی پیروی میں، ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے گزار کر اصل دین سے دور رہتے ہیں. بالکل یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں تو وہ موافق شرع ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یا اس کے مخالف ہے. ہمارے بڑوں نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا. یہ غلط چیز ہوتی ہے. اپنے بڑوں پہ میں کوئی آپ کو بدگمان ہونے کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو آپ کے گھروں میں، جیسے اب آپ نے معلوم کر لیا، آپ کی وساطت سے لاکھوں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے گھر میں کوئی بھی آپ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، کچھ آپ کے ممانعت سے بھرپور چیزیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور اس کے نتائج، یہ نہ کرو نحوست ہو جائے گی، یہ نہ کرو فلاں معاملہ ہو جائے گا. یہ سب کسی مستند مفتی صاحب کو آپ چیک کروائیں. گھر کے سرپرست پہ ذمہ داری ہیں، چاہے وہ مرد کی صورت میں ہے یا عورت کی صورت میں ہے، کہ اس طرح کے اپنے تمام معاملات لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد کسی کو دکھا لیں. پوائنٹ لکھ لیں، چھوٹے چھوٹے، پوری تفصیل کی ضرورت نہیں. پھر آپ کسی سے معلوم کرتے رہیں کہ بھی ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز. پھر وہ صحیح مستند عالم دین یا مفتی صاحب جو کہیں کہ یہ خرافات ہے، اس کو نکال دو، اتنا ٹھیک ہے بس اس کو. اور اگر پورا کا پورا وہ عمل خرافات ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہے. خدا را اپنے گھروں سے بدعتیں نکالیں اور سنت کو رائج کریں. آپ ایسا نہ ہو کہ کسی بدعت کی حفاظت کرتے ہوئے خود مر جائیں، یا بدعت ایجاد کر کے اپنے نسلوں کو دے کے چلے جائیں، تو پھر جتنے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس کا وبال گھر کے سرپرست پر ہوگا.